ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پردہ نشین معزز خواتین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس پروردگار نے بہت ہی قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا احسان ہے. اللہ کے دین کی فکر کے لیے وقت کا نکالنا یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات غور سے سنیں. جو بات کریں میں خاموش بٹھا دیں، اس لیے کہ ایک ایک بات بہت قیمتی ہوتی ہے. آپ کی خاموشی اور آپ کی توجہ سے اللہ تعالی ذہن میں باتیں ڈالتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر ہم لوگوں کو جمع فرمایا، یہ اس کا احسان ہے. شکر ہے اللہ کا. ہم اپنی طرف سے جمع نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں بلایا ہے. ہماری اصل زندگی دنیا نہیں ہے، ہماری اصل زندگی آخرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی کی فکر دلائی اور صحابہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے، اور صحابہ نے انسانیت کو یہی سکھایا جو نبی نے انہیں سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی محنت شروع کیے اس وقت ساتھ کوئی نہیں تھے، اکیلے تنہا اکیلے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے. بات انبیاء کی ایسی ہوتی ہے گویا کہ وہ صرف زبان سے نہیں کہتے، وہ دل کی زبان سے کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو بات دل سے کہی جاتی ہے وہ اثر کرتی ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اتنی فکر تھی امت کی، اتنی فکر تھی کہ پوری کی پوری رات اس فکر کے اندر اللہ کے سامنے روتے تھے. دن میں صحابہ کو سمجھاتے تھے، فکر کے ساتھ تڑپ کے ساتھ سمجھاتے تھے.
اور صحابہ جب نبی کی بات کو سنتے تھے تو گویا کہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ نبی جنت کی بات کہتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں ہیں، گویا کہ اسے محسوس ہمیں ہوتا ہے۔ نبی جب جہنم کی بات ہمیں بتاتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم کیا ہے جہنم کو دیکھ رہے ہیں اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ رہا ہے کہ جو بول نبی بولتے تھے صحابہ دل سے سنتے تھے۔ اسی لیے جب بھی نبی کی بات صحابہ ایک مرتبہ سن لے اس بات کو اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے اور اس عمل پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور صحابہ نے لوگوں کو جب سمجھایا وہ بھی دل سے سمجھایا، ایک فکر کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ، ایک قرن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ سمجھایا۔ لوگوں کو جب دیکھتے تھے کہ آخرت سے غفلت ہو کر وہ زندگی گزار رہے، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے، تو ان کے اوپر ترس کھاتے تھے اور ان لوگوں کو جمع کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ اے لوگوں، اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ دل سے سمجھاتے تھے اور سمجھانا ایسا ہوتا تھا کہ زبان سے جو بول نکلتی تھی سامنے والا متاثر ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل قدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ کعبے کے قریب کھڑے ہو گئے اور سارے لوگوں کو بلند آواز سے بلایا کہ اے لوگوں آ جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ بھائی ہوں، ایسا بھائی کہ تمہارے ساتھ میں بھلائی چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ میں خیر چاہتا ہوں، تمہارے اوپر میں مہربان ہوں، آ جاؤ میرے سامنے آ جاؤ، مجھے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں، کچھ باتیں بتانی ہیں، آ جاؤ قریب ہو جاؤ۔ جب یہ آواز ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لگائے، سارے کے سارے لوگ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے آس پاس جمع ہو گئے، گویا کہ ایک بھیڑ سی جمع ہو گئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، جب کوئی آدمی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ اپنے ساتھ اتنا توشہ نہیں لیتا جتنا منزل تک پہنچنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، جتنی منزل تک پہنچنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنا توشہ وہ ساتھ لیتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ جیسا کہ آج ہی ہم اپنے یہاں کے ماحول پر ہم غور کریں کہ کوئی آدمی کویت جا رہا ہے، ایک مہینہ پہلے ہی سے فکر ہوتی ہے کہ مجھے ٹکٹ بنانی ہے، کیسی بنانی ہے، کس میں بنانی ہے، کتنی رقم لگے گی، قیمت کتنی ہوگی، ٹکٹ مہنگی ہوگی یا سستی ہوگی، اور ٹھنڈ کا موسم ہے وہاں پر ٹھنڈی ہوگی، کس چیز کی مجھے ضرورت ہوگی، راستے میں کھانے کے لیے کون سی چیز کی ضرورت ہے، وہاں پر رہنے سہنے کے لیے کتنی چیزوں کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سارا پلان اور یہ ساری فکر ایک مہینہ 15 دن 10 دن پہلے سے یہ کرنی شروع کرتا ہے۔ اور یہ فکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے صحیح سالم وہاں پہنچنا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا سفر، چند گھنٹوں کے سفر کے لیے آج کا انسان
10-15 دن 1 مہینہ پہلے سے فکر کرتا ہے، سوچنے لگتا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سفر طریق القیامت ابعد، قیامت کا سفر بہت لمبا سفر ہے، قیامت کا سفر بہت لمبا سفر ہے. اے لوگوں اس کے لیے اتنا سامان تیار کر لو، اتنا زیادہ راہ اپنے ساتھ لے لو وہاں تک پہنچنے کے لیے جو تمہیں کام آ جائے. دنیا کے سفر کے لیے فکر 1 مہینہ پہلے سے ہی، حالانکہ چھوٹا سفر. آخرت کا سفر سب سے بڑا سفر، اس کے لیے کتنی فکر. یہاں پر ٹھنڈ کے سامان کی فکر، کھانے کی فکر، ضروریات کی فکر. کبھی ہم نے اس سفر کی فکر کی ہے مجھے کتنے نمازوں کی ضرورت پڑے گی، کتنے روزوں کی ضرورت پڑے گی، کتنے ذکروں کی ضرورت پڑے گی، کتنے قرآن کی تلاوت کی ضرورت پڑے گی، کتنے دعاؤں کی ضرورت پڑے گی، کتنے صدقات و خیرات کی ضرورت پڑے گی، کتنے عمرے اور حج کی مجھے ضرورت پڑے گی، نیک کاموں کی ضرورت کتنی ہوگی، اچھے اخلاق کی ضرورت کتنی ہوگی. کبھی اس کے متعلق ہم نے سوچا ہے؟ اور یہ نیک اعمال جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ آخرت کا توشہ ہے، آخرت کے لیے یہ توشہ ہے. صحابہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں جیسے دنیا کے سفر کے توشے کی تم فکر کرتے ہو، آخرت کے سفر کے توشے کی بھی فکر کرو. یہاں سے منزل تک پہنچنے کے لیے جتنے سامان کی ضرورت کی تم سوچتے ہو، یہاں سے آخرت کے سفر کے لیے کتنے سامان کی ضرورت پڑتی ہے اس کی بھی فکر کیا کرو. اب لوگوں نے پوچھا حضرت آخرت کے سفر کا توشہ کیا چیز ہے، اس کو ہم جمع کیسے کریں، اس کی ہم تیاری کیسے کریں؟ حضرت نے چند اعمال بتائے جو بہت ہی قیمتی ہیں. اگر ہم ان نصیحتوں پر اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ہم تھوڑا سا سوچیں اور فکر کریں تو میری ماں اور بہنوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ نصیحتیں اگر ہمارے دل پر لگ جائے تو ہماری زندگی کا کایا پلٹ جائے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی. ایک ایک نصیحت سونے کے پانی سے لکھنے کی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نصیحت کی کہ دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں، میرے بڑے بڑے کام پھنسے ہوئے، فلاں کام نہیں بن رہا ہے، فلاں کام نہیں بن رہا ہے، فلاں کام نہیں بن رہا ہے. حضرت نے فرمایا حجو حجتا لعظام الامور، فرمایا کہ حج کیا کرو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے بڑے کام بنا دیں گے. حج کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام بنا دیتے ہیں. آج پریشان حال ہے دنیا کے اندر، دنیا کے کاموں کے لیے ہم ہزاروں لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، لیکن وہی مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں حج کے لیے جا کر آئے تو اس کے بدولت اللہ تعالی ہمارے دنیا کے کاموں کو حل فرما دیتے ہیں. ایک طرف سے عبادت، ایک طرف سے ثواب اور دوسرے طرف سے پریشانیوں کا حل بھی ہے. اور آگے نصیحت فرمائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوموا یوما شدیدا حرہ لطول النشور، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو. اس کا فائدہ کیا بتایا کہ گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا تمہارا قیامت کے دن کی گرمی میں کام آئے گا. قیامت کے دن کی گرمی سب سے خطرناک گرمی، سب سے سخت گرمی ہے. سورج سروں پر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. ہر ایک انسان اپنے گناہوں کے بقدر وہ پسینے میں ڈوب رہا ہوگا.
وہاں پر کوئی عرش کے علاوہ کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھو، قیامت کے دن کی گرمی کے وقت میں کام آئیں گے۔ اگر قیامت کے دن کی گرمی کے متعلق ہم سوچ لیں روزہ رکھتے وقت وہاں کی حالت کیسی ہوگی، وہاں کی کیفیت کیسی ہوگی، وہاں کی گرمی کیسی ہوگی۔ یہاں دنیا کے اندر سورج کئی کلومیٹر دور اوپر ہے، تبھی ہم گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ قیامت کے دن سروں پر سورج ہوگا، وہ گرمی ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اگر یہ خاکہ ہم دنیا کے اندر اپنے ذہن میں لا لیں، روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہے، کوئی روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آج ہمارے لیے روزہ مشکل اسی لیے دکھ رہا ہے کہ قیامت کے دن کی کیفیت کو ہم نے سامنے نہیں رکھا، جس کی بدولت چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ قیامت کی حالت کو ہم سامنے رکھیں، وہاں کی ہولناکی کو، وہاں کی سخت گرمی کو ہم سامنے رکھیں تو دنیا کے اندر سخت دھوپ کی حالت میں روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ حضرت نے دوسری نصیحت فرمائی، سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو، قیامت کے دن کی گرمی میں تمہیں کام آئیں گے۔ آگے نصیحت فرمائی، صلو رکعتین فی سواد اللیل لوحشت القبور۔ یہ نصیحت بہت قیمتی نصیحت ہے۔ فرمایا کہ 2 رکعت نماز رات کی تاریکی میں پڑھ لو، قبر کی تاریکی میں کام آئیں گے۔ 2 رکعت نماز رات کی تاریکی میں، کیا مراد، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز تہجد کی پڑھ لو، قبر کے اندر نور ہوگا، قبر کے اندر تاریکی تاریکی ہے، وہاں پر کوئی روشنی نہیں، وہاں پر کوئی اجالا نہیں، وہاں پر روشنی کے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر رات میں اٹھ کر جب سارے کے سارے لوگ سو رہے ہوں گے، ایسے وقت میں 2 رکعت اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھ لیں، یہ 2 رکعت نماز قبر کے اندر کی تاریکی میں ہمیں کام دیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھیں کہ تہجد کی توفیق اللہ تعالی ہر ایک کو نہیں دیتے۔ تہجد کی توفیق اللہ تعالی ہر ایک کو نہیں دیتے، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اسی کو تہجد کی توفیق دیتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کو تہجد کو نہیں اٹھاتے، اسے تہجد کو نہیں جگاتے۔ 2 رکعت تہجد کے پڑھنے کا موقع مل گیا، سمجھ لو کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا آسان ہے، نوافل پڑھنا آسان ہے، تہجد رات کے وقت میں اٹھ کر مشقت برداشت کرتے ہوئے، تکلیف برداشت کرتے ہوئے، اپنی نیند کو قربان کر کے مصلی بچھا کر، وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ اس کے لیے آسان ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ توفیق اس کو نصیب نہیں کرتے۔ تو یہ عمل معمولی عمل نہیں ہے۔ ایک اور بات یہاں پر سمجھیں، دنیا کے اندر 5 وقت کی نمازوں میں، 5 وقت کے لیے نمازوں میں اذان مؤذن دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، مؤذن ندا دے کر بلاتا ہے، لیکن تہجد کے لیے مؤذن نہیں بلاتا، اللہ رب العزت بلاتے ہیں۔ ہے کوئی حاجت روا وہ اٹھے میرے سامنے اپنی حاجت رکھے، ہے کوئی پریشان حال وہ میرے سامنے اپنی پریشانی بیان کرے، ہے کوئی ضرورت مند وہ میرے سامنے اپنی
ضرورت رکھے میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، میں اس کی روزی میں برکت عطا فرماؤں گا، میں اسے شفا عطا فرماؤں گا، میں اس کے کام بناؤں گا۔ تہجد کے وقت میں رب ذوالجلال ندا دیتے ہیں، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو ایسے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے ہاتھ اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا کر اللہ سے مانگ لیتا ہے۔ بدنصیب انسان وہ ہے جو اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی اسے توفیق نہیں، بلکہ وہ بستر پر لیٹا سو رہا ہوتا ہے۔ یہ 2 رکعت تہجد معمولی نہیں ہے۔ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لینے پر اللہ تعالیٰ صحت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لینے پر اللہ تعالیٰ برکتیں رزق کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ 2 رکعت تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں کمائی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ 2 رکعت تہجد کا اہتمام کرنے پر رب ذوالجلال قبر کے اندر نورانیت عطا فرماتے ہیں، روشنی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تہجد کا اہتمام ہم کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری نصیحت کی، صوموا رکعتین فی سواد اللیل لوحشۃ القبور، رات کی تاریکی میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو، قبر کی تاریکی میں کام آئیں گے۔ آگے نصیحت فرمائی، چوتھی نصیحت، کلمۃ خیر تقولها او کلمۃ سوء تسکت عنہ لوقوف یوم عظیم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تم بولنے لگو، کوئی بات کرنے لگو تو خیر کی بات کہو، بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، لیکن اگر آپ اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش رہا کرو۔ اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش رہا کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے بری بات کہنے سے بہتر خاموش رہنا ہے، بری بات کہنے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو خیر کی بات، بھلائی کی بات، اچھی بات کہا کرے، نہیں کر سکتے تو خاموش رہا کریں۔ اگر خاموش بھی نہیں رہ سکتے، بات کرنے کا ارادہ تمہارے ذہن میں آ رہی ہے، تمنا آ رہی ہے، خواہش ہو رہی ہے، بات کرنے کی خواہش دل کے اندر ابھر رہی ہے، تو ایسے وقت میں تمہارے ذہن کے اندر یہ خیال لا لو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ جو بری بات، جو شر کی بات میں یہاں پر کہوں گا، جو تکلیف دینے والی بات یہاں پر میں کہوں گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں آئے گی تو ہم بری بات نہیں کہیں گے، بولیں تو اچھی بات بولیں، خیر کی بات بولیں، دین کی بات کہیں، اللہ رسول کی بات کہیں، ایک دوسرے کی برائیاں نہ کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی چغلیاں نہ کیا کریں، ایک دوسرے کے کیا خلاف اپنی زبان دراز نہ کیا کریں، ایک دوسرے کو چوٹ نہ دیا کریں، تکلیف نہ دیا کریں، کسی کا دل نہ دکھایا کریں، اس لیے کہ کوئی بری بات ہمارے زبان سے نکلتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے متعلق پوچھیں گے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا اللہ کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر اپنی زبان کو ہم کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کو ہم قابو میں رکھیں، زبان سے کوئی بات نکلے خیر کی بات، ورنہ خاموش رہا کریں۔ اور آگے نصیحت فرمائی، تصدق بمالک تنجو من اسیرھا، کہ اللہ نے مال عطا کیا ہے، اپنے مال میں سے صدقہ کیا کرو، اپنے مال میں سے
صدقہ کیا کرو، صدقہ دیا کرو، راہ میں خرچ کیا کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، بیواؤں پر اور لاچاروں پر جو محتاج ہیں ان لوگوں پر خرچ کیا کرو۔ صدقہ کرنے کا فائدہ حضرت نے بتایا کہ قیامت کے دن کی تنگی میں تمہیں یہ کام دے گا، قیامت کے دن کی مشکلات میں یہ تمہیں کام دے گا، قیامت کے دن کی پریشانیوں میں تمہیں یہ کام دے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، صدقے کی شکل میں اور زکوٰۃ کی شکل میں اور اسی ہدیے کی شکل میں، عطیہ کی شکل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، مدارس پر، مساجد پر، خانقاہوں پر اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ مال کا خرچ کرنا قیامت کے دن کی تنگی میں کام آتا ہے۔ ایک نصیحت، سب سے پہلی نصیحت حضرت نے فرمائی تھی کہ حج کیا کرو، بڑے بڑے کام اللہ بنا دیں گے۔ دوسری نصیحت ہے کہ گرمی کے دنوں میں روزہ رکھو، قیامت کے دن کی گرمی میں کام آئیں گے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، رات کی تاریکی میں 2 رکعت تہجد پڑھ لو، قبر کی تاریکی میں کام آئیں گے۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی، جو بھی بات کہے خیر کی بات، نہیں کہہ سکتے تو خاموش رہا کرو۔ پانچویں نصیحت فرمائی، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر اپنا مال خرچ کیا کرو۔ اور آگے 2 نصیحتیں اور کی، اجعل الدنیا مجلسین، دنیا کے اندر جب تم کسی کے سامنے بیٹھتے ہو، کسی سے بات کرنے کے لیے جمع ہوتے ہو، تو 2 مقصد تم سامنے بناؤ، 2 مقصد پر جمع ہوا کرو۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ تمہارا جمع ہونا اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے بیٹھا کرو۔ پہلی مجلس، پہلا مقصد بیٹھنے کا کہ کسی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو تو ارادہ کیا ہو؟ دین سیکھنا، کچھ اللہ رسول کی باتیں بولیں گے، کچھ خیر کی باتیں، کچھ سورے سیکھ لیں گے، کچھ دعائیں سیکھ لیں گے، کچھ تسبیحات سیکھ لیں گے، کچھ درود سیکھ لیں گے۔ مجھے نماز آتی ہے، میری نماز کیا ہے، درست ہے یا نہیں ہے، کیا یہ جانتے ہیں، ان کو پوچھ کر کیا اپنی نماز درست کر لیں گے۔ یہ فکر، اس سوچ کے ساتھ کسی کے سامنے بیٹھنا ہو تو بیٹھا کرو۔ اور دوسرا مقصد، اگر کسی کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہو، طلب کسب الحلال، حلال کمائی کی طلب کی غرض سے ہو، کہ حلال کمائی کی فکر میں ہو۔ گھر کے اندر شوہر حلال نہیں کما رہے ہیں، کیسے میں ان کو ترغیب دوں، کیسے میں ان کو سمجھاؤں حلال کمائی کے لیے، کیسے میں ان کو راستہ دکھاؤں، ان کو کیسے نصیحت کروں، کیسے ان کو کیا ہے اپنے ان کے ذہن کو میں بناؤں، یہ فکر وہاں پر ہو۔ اگر حلال کمائی کما کر لے کر آ رہے ہیں، اس کمائی کو، اس مال کو میں کس انداز سے خرچ کروں، کس طریقے سے خرچ کروں، کہاں پر خرچ کروں، کیسے خرچ کروں، یہ فکر ہو۔ کسی کے سامنے اگر بیٹھنا چاہتے ہو تو یہ 2 مقصد سامنے رکھو۔ ان دونوں مقصدوں کے علاوہ والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده، حضرت فرماتے ہیں کہ ان دونوں مقصد کے علاوہ اگر بیٹھنے کا تمہارا تیسرا کوئی اور مقصد ہے، تیسرا کوئی اور ارادہ ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایران توران کی باتیں کرنے کے لیے اور اپنے گھر کے حالات، ان کی برائیاں، ان کی غیبتیں بیان کرنے کے لیے آپ بیٹھ رہے ہو، آپ کا یہ بیٹھنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، الٹا آپ کو نقصان دے گا۔ صبح سے شام تک نیکیاں کمائے، نمازیں پڑھے، ذکر اذکار کرے، تلاوتیں کیے، دعائیں مانگے، سب کچھ کرے، صبح سے شام تک نیکیاں کمائے۔ اب شام کو، بھری شام کو چوکھٹ پر آ کر دہلیز پر چوترے پر بیٹھ گئے، ساتھ فلاں آ گئی، فلاں آ گئی، فلاں آ گئی، فلاں آ گئی۔ اب 4 عورتیں ایک ساتھ بیٹھ گئی۔ اب 4 عورتیں جب ایک ساتھ بیٹھتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے دین کی بات تو کوئی کرتے نہیں، اس لیے کہ وہ ماحول بھی نہیں، اتنے بڑے اللہ والے بھی نہیں ہیں آج،
کہ بیٹھے تو دین کی بات کریں، نماز کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، آخرت کی فکر کریں. بلانے کا ارادہ ہی ایسا ہوتا ہے. کہاں جی جا رہی؟ آؤ جی تھوڑی دیر بیٹھو جی. کیا واسطے؟ بیٹھو یہاں بیٹھو، کیا بات کریں گے. ٹائم پاس ہوتا میں کیا کیسے ہی کیا ہی کون کیا کریں کیا کریں. اب پوری کھچڑی ہے یہاں پر پکاتے. صبح سے شام تک نیکیاں کمائے نا، اب وہ نیکیاں بھی خراب کرنا چھے. کیا واسطے؟ اس لیے کہ ایک مقولہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال. اب جتنے بھی نیکیاں کمائے یہ سارے کے سارے ختم کرنی ہے. اب صبح سے نمازاں پڑھے، تلاوتاں کرے، ذکرہ کرے، دعائیں کرے، سب کرے. اب جتنی بھی نیکیاں کریں اسے سب کو برباد کرنے کا یہ ایک طریقہ. 4 جنوں ایک ساتھ بیٹھ گئے، ان کے موا نے کی، ان کے جھٹا نے کی، ان کے دیورا نے کی، ان کے ساس کی، بہو کی، جتنے بھی کہانیاں ہیں سب کہانیاں یہاں پر چلتے ہیں. اور اس کہانیوں غیبتوں کی وجہ سے جتنی نیکیاں کمائے تھی ساری کی ساری بیکار ہو گئی. ساری کی ساری نیکیوں کو خراب کر دیے. اور ہمارے ذہن میں یہ جب ہم کسی کی برائی بولتے ہیں، کسی کی کمی پیشی بیان کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں گناہ کا کام کر رہی ہوں. یہ جو میں بول رہی ہوں اس کے بولنے پر مجھے گناہ ملے گا، اس کے بولنے پر اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی، اس بولنے پر اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو اپنا منہ دکھانا پڑے گا. یہ خیال بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ غیبت کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ زنا کو انسان گناہ سمجھتا ہے، گناہ سمجھ کر وہ کام کرتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا انسان اس عمل کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور اس کے اوپر جواب دہ ہونا پڑے گا یہ خیال اس کے ذہن میں ہی نہیں آتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کی کمی پیشی بیان کرنا، ایک دوسرے کی نکتہ چینی بیان کرنا، ایک دوسرے کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اور ہم آسانی سے 4-5 لوگ بیٹھ کو بکتے رہتے ہیں. اس لیے کہ شیطان آج کل سب سے زیادہ عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا دل کمزور ہوتا ہے، وہ جلدی سے بہکاوے میں آ جاتی ہے. شیطان جلدی سے اپنے چنگل میں اسے پھنسا لیتا ہے، وہ آتا ہے اس کے ذہن کو خراب کرتا ہے، طرح طرح کے خیالات ڈال کر اسے غیبت کراتا ہے، چغلیاں کراتا ہے، برائیاں بولنے لگاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں بولنے میں اس کو پھنسا دیتا ہے، جس کی وجہ سے صرف گناہ نہیں ملتا ہے، اس کی وجہ سے دنیاوی نقصانات بھی یہ ہوتے ہیں. آپس میں تعلقات کا ٹوٹ جانا، آپس میں محبتوں کا ختم ہو جانا، آپس میں رشتے ناتوں کا ٹوٹ جانا، بھائی بہن بات نہیں کر رہے، بہن بات نہیں کر رہی، ماں بیٹی بات نہیں کر رہی، بیٹی ماں بات نہیں کر رہے، ان دونوں کے درمیان رشتے ناتوں کا توڑ دینا، اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ غیبت کرنا ہے. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر تم کسی کے سامنے بیٹھتے ہو، اجعل الدنیا مجلسین، دنیا کے اندر جب تم بیٹھتے ہو تو 2 مقصد سامنے رکھو. مجلسن فی طلب الآخرہ، سب سے پہلا مقصد تمہارا یہ ہو کہ آخرت کو حاصل کرنا ہے، آخرت کو حاصل کرنا ہے. دین کے متعلق باتیں ہوں گی، دنیا کے متعلق نہیں. خیر کی
باتیں ہوں گی، برائی کی باتیں نہیں، نیکی کی باتیں ہوں گی، گناہ کی باتیں نہیں، ایک دوسرے کی تعریف کریں گے لیکن ایک دوسرے کی کمی پیشی بیان نہیں کریں گے، یہ فکر دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا مقصد کسی کے ساتھ بیٹھتے ہو تو دوسرا مقصد وَمَجْلِسًا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ، حلال کمائی کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے بیٹھا کریں۔ ان دونوں کے علاوہ تیسرا اگر تمہارا کوئی مقصد ہو رہا ہے وَالثَّالِثُ يَضُرُّكَ، تیسرے مقصد سے ایران توران کی باتیں کرنے کے لیے، ٹائم پاس کی باتیں کرنے کے لیے اور ایسا ہی وقت گزارنے کے لیے آپ بیٹھ رہے ہو تو وہ بیٹھنا آپ کو نقصان دے گا، وَلَا يَنْفَعُكَ، اور آپ کو فائدہ تو بالکل نہیں دے سکتا۔ اور آخری نصیحت فرمائی اجعل المال درہمین، اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو اس مال کے 2 حصے کیا کرو۔ مال کے کتنے حصے؟ 2 حصے کیا کرو، یعنی کہ اللہ نے مال دیا، اس کو خرچ کرنا ہے تو 2 راستوں میں خرچ کیا کرو، 2 اعتبار سے خرچ کیا کرو۔ سب سے پہلا طریقہ مال خرچ کرنے کا یہ ہے درہمن تنفقہ علی عیالک من حل، اللہ نے آپ کو مال عطا کیا، بیوی بچوں پر، بھائی بہنوں پر، ماں باپ پر خرچ کیا کرو، اپنے اہل عیال پر خرچ کیا کرو، رشتہ داروں پر مال خرچ کیا کرو، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل عیال پر جو مال خرچ کرتا ہے یہ مال سب سے بہترین مال کہلاتا ہے، سب سے بہترین مال کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، ہم کیا ہے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، میرا بچہ دسترخوان پر بیٹھ کر نوالا کھانا کھاتا ہے تو کمانے والے کو اللہ تبارک و تعالی بچے کے نوالے پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، بچے کے نوالے کھانے پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتے، بیوی کے نوالے کے کھانے پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، میاں بیوی کے کھلانے پر بھی اللہ رب العزت صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس کے 2 حصے کیا کرو۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر اور اپنے گھر والوں پر اس مال کو خرچ کیا کرو، اور دوسرا حصہ کیا ہے وَدِرْهَمًا تُقَدِّمُهُ لِآخِرَتِكَ، اور دوسرا تمہارے مال کے خرچ کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اپنی آخرت کی تیاری، اس لیے کہ میری ماں اور بہنوں جو کچھ مال اللہ نے ہمیں عطا کیا اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کر دیے وہ مال اپنا ہے، جتنا مال اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کر دیے ہیں وہ مال اپنا ہے، اور جتنا بھی بینک بیلنس میں بیلویں کے اندر تجوریوں کے اندر جمع کر رکھے وہ مال ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ مال کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ جتنا مال اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں اور دین کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں، مدارس پر، مساجد پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ہم جتنا بھی خرچ کرتے ہیں جو خرچ کر دیے وہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہے، وہ اپنا مال ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو، آخرت میں خرچ، آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کیا کرو، یہ مال کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مال خرچ کر رہے وَالثَّالِثُ يَضُرُّكَ، تیسرا اور کوئی مقصد ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اور دنیا کے کیا ہے دنیا کے اوپر مال لگانے کے لیے، کیا ہے اسراف کرنے کے لیے، فضول خرچی میں آپ اپنا مال لگا رہے ہیں، یہ آپ کا مال خرچ کرنا یہ آپ کو نقصان دے گا، وَلَا يَنْفَعُكَ، اور آپ کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، صحیح راستے میں خرچ کرنی ہے، اللہ کے دین کے لیے، کیا ہے غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بیکار کے کیا ہے
فضولیات خرچ کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. فضول خرچی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتے ہیں, فضول خرچی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتے ہیں. تو اس لیے تیسرا راستہ جو ہم کیا اختیار کرتے ہیں وہ راستہ اچھا راستہ نہیں ہے, وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کے دو حصے کرو, ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر, بیوی بچوں پر, گھر والوں پر خرچ کرو, اور ایک حصہ اللہ کے راہ میں اور آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کیا کرو. ان دونوں مقصد کے علاوہ تیسرا کوئی مقصد تمہارا نہ ہو. اگر کوئی تیسرا مقصد ہوتا ہے تو وہ تمہیں نقصان دے گا. بہت ہی قیمتی نصیحتیں, ہمیں چاہیے کہ ان نصیحتوں پر اکیلے میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر ہم کیا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں کیا یہ نصیحتیں میری زندگی کے اندر ہے یا نہیں ہے. میں زندگی گزار رہی ہوں, کیا میں زندگی اس طریقے پر, اس ڈھنگ سے, اس انداز سے گزار رہی ہوں کہ اللہ کے سامنے میں اپنا چہرہ دکھا سکوں, اللہ کو اپنا منہ دکھا سکوں, اللہ کے نبی کو اپنا چہرہ دکھا سکوں, حضرت فاطمہ کو اپنا چہرہ دکھا سکوں, اہل بیت کو اپنا چہرہ دکھا سکوں. تو میری ماں اور بہنوں, اس پر ہم غور کرنا ہے. زندگی اس انداز میں گزارنی ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے, ہمارے نبی ہم سے خوش ہو جائے, صحابہ ہم سے خوش ہو جائے. دنیا کی زندگی کے اندر ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آخرت کو سامنے رکھیں, اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر لائیں. جب آخرت ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی, اللہ کا ڈر دلوں کے اندر ہوگا, تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت طاقت عطا فرمائیں گے, وہ قوت عطا فرمائیں گے, ہم آخرت کی تیاری کر سکیں گے. تو اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے اپنا وقت ہم فارغ کریں گے انشاءاللہ. جو نصیحتیں کہی گئی ہیں, جو نصیحتیں بتائی گئی ہیں, ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اور ہمارے لیے کیا ہے, ہر دن روزانہ تھوڑا سا وقت اپنی زندگی کے اوپر محاسبہ کرنے کے لیے ہم نکالیں. تھوڑا سا وقت, صبح سے شام تک کی زندگی ہماری گزر گئی, جیسے گزرنی ہے گزری ہے, لیکن رات میں سوتے وقت, بستر پر جاتے وقت ہم 2 منٹ یا 3 منٹ ہم نکالیں اور اپنا چہرہ جھکا کر ہم غور کریں, صبح سے شام تک کی زندگی میں نے گزاری ہے, کیا آج کی زندگی میرے اللہ کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیا میرے اللہ کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی؟ صبح سے شام تک کا آج کا دن میں نے گزار دیا ہے, کیا میں نے جو دن گزارا ہے یہ میرے اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا وقت نکال کر ہم سوچیں, رات کے وقت محاسبہ کیا کرے. اور آج تو ہماری رات تو ایسی گزرتی ہے, ہم سوتے ایسے سوتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, گانے سنتے, ناچ گانے دیکھتے ہوئے, فلمیں دیکھتے ہوئے, سیریلیں دیکھتے ہوئے ہم سوتے ہیں. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب آپ بستر پر جاؤ تو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو, محفظتین پڑھا کرو, 4 قل پڑھا کرو, تسبیحات کا اہتمام کرو, اور سوتے وقت دعا کا اہتمام کرتے ہوئے سوا کرو. لیکن ہم نے یہ سارے سنت طریقوں کو چھوڑ کر آج ہمارے سونے کا عمل یہ بنا ہوا ہے, رات میں نیند ہمیں آتی ہے تو ہم موبائل دیکھتے دیکھتے ہو جاتے ہیں. اگر ہم اسی پر غور کریں, اگر موبائل دیکھتے دیکھتے ہمیں نیند آ گئی, اسی حالت میں ہم سو گئے, فلم دیکھتے تھے, ناچ گانا ہم سن رہے تھے, ننگا ناچ ہم دیکھ رہے تھے, اسی حالت میں اگر ہماری نیند آ گئی, اسی نیند میں اگر موت واقع ہو گئی, تو اپنے اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے, اپنے اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے, اپنے نبی کو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے, صحابیات کو, اہل بیت کو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اس لیے میری ماں اور بہنوں, ہمارے لیے ضروری ہے صبح سے شام تک کا جو وقت ہم نے گزارا, ہر
ہر دن رات کے وقت میں جب ہم بستر پر جائیں تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی زندگی کے اوپر غور ہم کر لیں، کیا میری زندگی اللہ کے چاہت کے مطابق گزری ہے یا نہیں گزری ہے، اللہ کو منہ دکھانے کے لائق گزری ہے یا نہیں گزری ہے، اس کے متعلق ہم فکر کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔